بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی پراسرار دنیا کی نامی قسط۔ بلا کی گرفت بہت مضبوط اور سخت تھی۔ میری گردن لٹک رہی تھی اور زور زور سے جھٹکے کھا رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی اور میں چیخ رہا تھا، لیکن بلا پر میری چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھراتی ہوئی مجھے لیے جا رہی تھی۔ مجھے ان تکلیفوں کی اتنی پرواہ نہیں تھی، بلکہ آنے والے لمحات کی وجہ سے میں خوفزدہ تھا۔ اسام نے کہا تھا کہ میں اس کے بہت کام آ سکتا ہوں اور وہ مجھے شیطان کی بینٹ چڑھا دے گا، لہٰذا اس نے بلا سے کچھ کہا تھا، جس پر بلا مجھے نہ جانے کہاں لے جانے لگی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ بلا مجھے کسی ایسی جگہ لے جا رہی ہے جہاں مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ میں بلا کی گرفت سے نکل کر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن یہ صرف میری خواہش تھی، ایک ایسی خواہش جس پر عمل کرنے کا کوئی راستہ میرے سامنے نہیں تھا۔ مجھے اپنے ساتھیوں برلویز، تیمور صاحب اور ہوشا پر پہلے بہت بھروسہ تھا۔ ان کے ساتھ یہاں آنے تک میں اپنے آپ کو بہت محفوظ تصور کرتا تھا، لیکن جس طرح اسام نے ہم سب کو گرفت میں لے لیا تھا، اس کے بعد سے مجھے اپنے ساتھیوں کی طرف سے کسی قسم کی مدد کی توقع نہیں رہی تھی۔ اسام بہت طاقتور ثابت ہوا تھا اور ہوشا اس کے مقابلے میں بہت کمزور تھا۔ ہوشا کی بلاؤں کو بھی اسام کی بلاؤں نے ختم کر دیا تھا، لہٰذا اب جو بھی کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو تھوڑا سا اوپر کر کے بلا کی ایک ٹانگ پکڑ لی، اس سے یہ ہوا کہ میری گردن اوپر ہو گئی اور اب اسے جھٹکے نہیں لگ رہے تھے۔ بلا کی ٹانگ پکڑ لینے سے مجھے تو کافی سکون ملا، لیکن بلا پر اس کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اسی تیزی کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ اب بھی بہت گھبرا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرے ساتھی تو اب میرے لیے بیکار ہو چکے ہیں، اس لیے اسام کی قید سے آزاد ہونے کا خود ہی کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے، لیکن مجھے ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا جس سے فائدہ اٹھا کر میں اس بلا اور اسام سے چھٹکارا حاصل کر سکتا۔ بلا تیز رفتاری سے چلتی رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے مجھے ایک کچے مکان میں پٹک دیا۔ اس نے مجھے کافی زور سے زمین پر پھینکا، جس کی وجہ سے میں تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ پھر ذرا حالت سنبھلی تو میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ ایک جانب ایک دیا جل رہا تھا، جس کی روشنی آس پاس کے ماحول کو منور کر رہی تھی۔ اچانک مجھے خوف کی وجہ سے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ میری نظر ایک چبوترے پر پڑ گئی تھی، جہاں تیز دھار خنجر اور تلواریں پڑی تھیں۔ اس چبوترے کے آس پاس خون پھیلا ہوا تھا اور خوفناک اور بدصورت آدمی اس چبوترے کے قریب بیٹھا ایک مورتی کی پوجا کر رہا تھا۔ یہ مورتی یقیناً شیطان کی تھی، کیونکہ اس کے نقش نہایت خوفناک اور بدنما تھے۔ وہ شخص مجھے جلاد معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس شخص نے پوجا سے فارغ ہو کر میری طرف معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے کسی اجنبی زبان میں میرے قریب کھڑی بلا سے کچھ کہا تو وہ بلا گھراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا، شیطان تمہاری قربانی سے یقیناً بہت خوش ہوگا۔ تم کون ہو؟ میں نے قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا۔ تمہیں اسام نے کیا کہا تھا؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے شیطان کی بینٹ چڑھا دے گا، میں نے جواب دیا۔ تو پھر اس نے یقیناً تمہیں ایسی ہی جگہ بھیجا ہے جہاں تمہیں مارا جا سکے۔ یہ تلواریں، خنجر اور خون وغیرہ دیکھ کر کیا تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ میں کون ہوں؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ دراصل میں واقعی سمجھ نہیں سکا کہ تم کون ہو، میں نے کہا۔ میں اس سے بات چیت کر کے اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کیا بات چیت کے دوران میں یہاں سے فرار ہونے یا اس شخص کو اپنے حق میں کرنے کا کوئی موقع پیدا کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر اس شخص نے چند لمحے میری طرف نہایت خوفناک انداز میں دیکھا، پھر بولا، اچھا تم اندازاً بتاؤ کہ میں کون ہو سکتا ہوں؟ تم شاید کوئی پجاری ہو، میں نے کہا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں کیا ہو سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے علاوہ شاید تم اس گھر کے رکھوالے ہو سکتے ہو، میں نے جواب دیا۔ دراصل میں جلاد یا قاتل نہیں کہنا چاہتا تھا، اس طرح بات چیت کے مواقع کم ہو جانے کا امکان تھا۔ اگر میں جلاد یا قاتل کہہ دیتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ بات چیت ختم کر کے
مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا بندوبست کرنے لگتا، اسی لیے میں اسے باتوں میں لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ میں اس گھر کا رکھوالا بھی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم کافی بیوقوف قسم کے آدمی ہو۔ میں جلاد بھی ہوں، اس نے بیزار ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ اس چبوترے پر کسی بھی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس نے چبوترے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور قتل کرنے کا کام میں انجام دیتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی قتل کرو گے؟ میں نے اپنے آپ کو خوفزدہ ظاہر کرتے ہوئے اس شخص سے پوچھا، جبکہ میرا دماغ اس شخص سے چھٹکارا پانے کے بارے میں تیزی سے سوچ رہا تھا۔ ہاں، میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا، اس شخص نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا؟ میں تو حسام کا غلام ہوں، اس نے ہی تمہیں یہاں بھیجا ہے تاکہ تمہیں شیطان کی بینٹ چڑھایا جا سکے، اس شخص نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بالکل بے اختیار ہو، میں نے اس سے پوچھا۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ اس نے قدرے غصے کے ساتھ کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے غصہ دلانا چاہیے، شاید میرا کچھ کام بن جائے۔ تم تو ناراض ہو گئے؟ دراصل غلام تو بے اختیار ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا تو کوئی اختیار نہیں ہوتا، جو مالک نے کہہ دیا بس وہی کرنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، میں نے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے جلا کر کہا۔ اس مرتبہ اسے زیادہ غصہ آیا تھا۔ بھئی، میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلام بن سکتا ہے تو وہ آقا بھی بن سکتا ہے، میں نے کہا۔ وہ بھویں سکیڑ کر بولا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ بھئی، جب تم بھی انسان ہو اور تمہارا آقا بھی انسان ہے تو پھر یہ حاکمیت اور محکومی کیسی؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر تم چاہو تو کسی وقت آقا بن سکتے ہو اور دوسروں کو حکم بھی دے سکتے ہو، میں نے اسے سمجھایا۔ اس نے قہقہ لگایا اور بولا، دیکھو بھئی، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھے باتوں میں پھنسانا چاہتے ہو اور یہ غلام اور آقا کا چکر چلا کر میرے دل میں اپنے آقا کے خلاف بغاوت پیدا کرنا چاہتے ہو، لیکن تم اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں اپنے آقا سے بغاوت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ مجھے حکم دے کہ میں اپنی ہی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹ لوں تو میں ان کے حکم کی تعمیل میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گا، اس شخص نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں شدید مایوس ہو گیا۔ وہ بہت چالاک تھا اور سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ میرا یہ منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، لیکن میں اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ میں واقعی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ تم غلط سمجھے، میں تمہیں آقا اور غلام کے چکر میں پھنسا کر تمہیں تمہارے آقا کے خلاف بغاوت پر نہیں اکسانا چاہتا۔ میں تمہیں ایک حقیقت بتا رہا تھا کہ جب سب انسان برابر ہیں تو پھر یہ سب فرق کیوں ہے؟ یہ سب فرق اس لیے ہے کہ ہر انسان دوسرے سے اپنے کام کے لحاظ سے یا تو آگے ہوتا ہے یا پھر پیچھے، اس لیے فرق ہونا ضروری ہے، اور جہاں دو انسان برابر کا کام جانتے ہیں تو وہ برابری کی سطح پر کام کرتے ہیں، وہاں فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح حسام اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی ریاضت اور محنت اتنی زیادہ ہے کہ میں 10 سال بھی لگاتار محنت کروں تب بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس جلاد نے مجھے سمجھایا۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ انسانوں میں فرق اسی لیے تو ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کام کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ برابر ہوں وہ برابری کی سطح پر رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اب اس کو کیسے پھنساؤں۔ میں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ مجھے کب قتل کیا جائے گا؟ حسام جب آئے گا تو پہلے کچھ دیر وہ شیطان کی پوجا کرے گا، پھر جب شیطان آسمان پر اسے اپنا جلوہ دکھائے گا تبھی تمہیں قتل کیا جائے گا، کیونکہ قربانی کا وقت وہی ہوتا ہے جب شیطان اپنا جلوہ دکھائے، جلاد نے بتایا۔ شیطان جلوہ کیوں دکھاتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ وہ جلوہ دکھائے؟ اور اگر کسی وجہ سے وہ جلوہ نہ دکھائے تو کیا قربانی نہیں دی جا سکتی؟ میں نے پوچھا۔ یہ سوال بھی میں نے اسی لیے کیا تھا کہ شاید بچت کی کوئی صورتحال نکل آئے۔ شیطان کا جلوہ دکھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے، اس نے ہماری قربانی کو پسند کیا ہے اور ہمیں قربانی کی اجازت ہے، جلاد نے بتایا۔ دیکھو، میں اتفاقاً پراسرار دنیا میں پھنس گیا تھا۔ میں نے یہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن واپس نہیں جا سکا۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میری موت بھی قریب آ چکی ہے اور اب میں زندہ رہنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس لیے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسی صورت نہیں کہ میں زندہ رہ سکوں؟ میں شیطان کا پجاری بننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر تم لوگوں کی کوئی شرط ہو تو میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، میں نے اس جلاد سے کہا۔
وہ میری بات سن کر کچھ دیر سوچنے لگا، پھر بولا، اس سلسلے میں حسام ہی کچھ بتا سکتا ہے۔ کیا آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہو لیکن بعد میں کسی شرط پر اسے چھوڑ دیا گیا ہو؟ میں نے جلاد سے پوچھا۔ جلاد نے ایک تلوار اٹھائی اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، نہیں، آج تک تو ایسا نہیں ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں تلوار دیکھ کر خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ میرے بچنے کے زیادہ امکانات نہیں ہیں۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید بچنے کی کوئی صورتحال نکل آئے، اس لیے کہ آج سے پہلے کسی نے ایسی بات بھی نہیں کی کہ وہ شیطان کا پجاری بن سکتا ہے یا وہ کوئی بھی شرط ماننے کے لیے تیار ہے، اس جلاد نے کہا اور تلوار زور سے ہوا میں چلا دی۔ پھر اس نے کئی مرتبہ تلوار ہوا میں چلائی اور اسے واپس رکھ دیا۔ میں کچھ دیر کے لیے اس کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ حسام کب تک آئے گا؟ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا۔ یہ اس کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے اور ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد آئے یا اس کے بعد۔ کیا تم میرے بارے میں اس کے آنے سے پہلے اسے نہیں پوچھ سکتے؟ میں نے جلاد سے پوچھا۔ نہیں، جب وہ آئے گا تبھی اس سے بات کی جا سکتی ہے، جلاد نے کہا اور شیطان کی اس مورتی کی طرف بڑھ گیا جس کی وہ کچھ دیر پہلے پوجا کر رہا تھا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، اب تم خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جاؤ، میں کچھ دیر پوجا کرنا چاہتا ہوں، اور ہاں، یاد رکھو، یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، کیونکہ اس گھر اور آس پاس کی نگرانی کئی بلائیں کر رہی ہیں۔ وہ مورتی کے سامنے پہنچ کر دھیرے دھیرے کچھ پڑھنے لگا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ میری نظر ایک بار پھر چبوترے پر مرکوز ہو گئی۔ یہاں کے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ میں وہاں پھیلا ہوا خون دیکھ کر اندازہ کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ خون تازہ ہے یا پرانا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ خون زیادہ پرانا نہیں تھا۔ صحن ہونے کی وجہ سے اس کی بدبو نہیں آ رہی تھی، لیکن اگر میں چبوترے کے زیادہ نزدیک جاتا تو یقیناً مجھے خون کی بدبو آ جاتی۔ میں سوچنے لگا کہ نہ جانے حسام کس وقت آئے گا اور نہ جانے میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا۔ میرے بچنے کا بس ایک یہ راستہ تھا کہ حسام میری بات پر غور کرتا اور مجھے شیطان کا پجاری بننے یا کسی اور شرط پر معاف کر دیتا۔ پھر مجھے اپنے ساتھیوں کا خیال آیا کہ وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے اور ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اچانک بہت زور کی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور بہت تیز ہوا چلنے لگی، جس کی وجہ سے مٹی اور گرد بھی اڑ رہی تھی۔ میں حیران و پریشان کھڑا سوچ رہا تھا کہ آخر اتنی زوردار گڑگڑاہٹ کس چیز کی ہے۔ پھر چند لمحوں بعد ہی 4 خوفناک ترین بلائیں صحن میں آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر میں کچھ خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوفناک تھیں، میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ پھر ان میں سے 2 بلائیں میرے نزدیک آ کر رک گئیں اور 2 نے جلاد کو پکڑ لیا۔ ابھی صورتحال کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ گھر کے دروازے سے ہوشا، برلویز اور تیمور صاحب اندر داخل ہوئے۔ ہوشا نے میرے قریب آ کر بلاؤں کو اشارہ کیا تو وہ وہاں سے ہٹ گئیں۔ ہوشا میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تم تو یقیناً ہماری طرف سے مایوس ہو چکے ہوگے۔ میں مایوس تو نہیں تھا، البتہ حیران تھا کہ کس قدر آسانی سے حسام نے آپ لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں نے کہا۔ ہوشا نے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا اور بولا، یہ سب تو میری ایک چال تھی۔ میں نے اپنی بلاؤں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ جب میں کسی جگہ جنگ کے لیے چلا جایا کروں تو کچھ دیر بعد وہاں آ جایا کریں۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ حسام نے ہماری بلاؤں کو مار دیا اور ہمیں قید کر لیا۔ وہ یہی سمجھا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے، لیکن تم نے دیکھ لیا کہ میں نے کس طرح پانسا پلٹ دیا۔ آؤ اب چلیں، ہوشا نے کہا اور گھر کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ باقی سب لوگ بھی چل پڑے۔ 2 بلائیں ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگیں، جبکہ 2 آگے آگے چل رہی تھیں۔ آگے والی بلاؤں میں سے ایک نے جلاد کو بالکل اسی انداز میں جکڑ رکھا تھا جس طرح مجھے یہاں لانے والی بلا نے پکڑا تھا۔ جلاد ہلکے ہلکے کرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ گھر سے باہر نکل آئے۔ ہوشا نے اس بلا سے کچھ کہا جس نے جلاد کو پکڑ رکھا تھا۔ بلا فوراً فضا میں بلند ہوئی اور پھر کسی بڑے پرندے کی طرح اڑ گئی۔ جلاد بھی اس کی گرفت میں ہی تھا۔ آؤ بھئی گاڑی کی طرف چلیں، ہوشا نے کہا اور ہم سب گاڑی کی طرف چل پڑے۔ تیمور صاحب، اب تو خیریت سے ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔
چوٹ بہت زیادہ زوردار تھی، اس لیے بلویز وغیرہ کی کافی کوششوں کے بعد مجھے ہوش آیا۔ تیمور صاحب نے بتایا، کیا ایسی کسی صورتحال میں ہپناٹزم وغیرہ کام نہیں آ سکتا؟ میرا مطلب ہے کہ ہپناٹزم کے ذریعے ہم حسام وغیرہ پر قابو نہیں پا سکتے تھے؟ میں نے تیمور صاحب سے پوچھا۔ نہیں، ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کا اثر انسانوں پر ہوتا ہے، اس لیے تم نے دیکھا کہ میں نے حسام کو کچھ دیر کے لیے کنٹرول کیا تھا، لیکن چونکہ وہ خود بھی پراسرار علوم کا بہت بڑا ماہر تھا، اس لیے پوری طرح سے میرے کنٹرول میں نہیں آ سکا۔ پھر اس کی ساتھی بلاؤں نے ہم پر حملہ کر دیا تھا، تیمور صاحب نے مجھے بتایا۔ آپ شاید پراسرار علوم بھی تو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں جانتا تو ہوں، لیکن اتنا کچھ نہیں جانتا کہ حسام جیسے طاقتور لوگوں کا مقابلہ کر سکوں۔ تیمور صاحب نے بتایا۔ حسام کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا۔ وہ فتح ہو چکا ہے، تیمور صاحب نے بتایا۔ فتح ہو چکا ہے؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، جب وہ ہماری بلاؤں کی گرفت میں آیا تو معافیاں مانگنے لگا، لیکن ہوشا نے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی اور بلا کے ذریعے اس کی گردن توڑوا دی۔ ویسے بھی حسام کافی مکار آدمی تھا، اس لیے اسے مار دیا جانا ہی بہتر تھا، ورنہ وہ بعد میں ہمارے لیے خطرہ بن سکتا تھا، تیمور صاحب نے بتایا۔ پلویز، کیا تم واقعی حسام کے قبضے میں جا چکے تھے؟ دراصل مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے چکا تھا، میں نے بلویز سے کہا۔ دراصل اس نے دھوکے سے ہمیں اپنے قابو میں کر لیا۔ اگر مجھے ذرا بھی موقع مل جاتا تو میں حسام اور اس کی بلاؤں کا حلیہ بگاڑ دیتا، لیکن چونکہ اس کی بلاؤں نے اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، اس لیے فوری طور پر میں کچھ نہیں کر سکا، پلویز نے بتایا۔ ہم لوگ گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ہماری گاڑی رواں دواں تھی اور ہوشا بلائیں گاڑی کے ساتھ ساتھ اڑ رہی تھیں۔ ہوشا کی جھونپڑی کے قریب پہنچ کر تیمور صاحب نے گاڑی روک دی۔ ہماری گاڑی کے قریب اڑنے والی بلائیں زمین پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اچھا تو ہوشا صاحب، یہ کارروائی تو کامیاب رہی، اب آئندہ کے بارے میں بتائیے، تیمور صاحب نے ہوشا سے پوچھا۔ آپ لوگ پرسوں رات 9 بجے میرے پاس تشریف لائیے، اس وقت تک میں مزید معلومات اور تیاریاں کر لوں گا۔ ویسے تو میں آج کل ایک اور کام میں الجھا ہوں، لیکن جاشان صاحب چونکہ ہمارے استاد ہیں، اس لیے میں ہمیشہ ان کے حکم کو ترجیح دیتا ہوں۔ اب پہلے میں ان کی ہدایت کے مطابق شیطان کے خلاف کام کروں گا، اور جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تب اپنے کام شروع کروں گا، ہوشا نے بتایا۔ پھر وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ ہم سب نے ہوشا کو ہاتھ سے الوداعی اشارہ کیا اور تیمور صاحب نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے پراسرار علوم کیوں نہیں سیکھے، تیمور صاحب نے بلویز سے کہا، جو ان کی قریبی نشست پر بیٹھا تھا۔ بلویز نے ہنس کر کہا، اس میں افسوس والی کون سی بات ہے؟ آپ ہپناٹزم کے اتنے بڑے ماہر تو ہیں نا؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پراسرار علوم کے سامنے ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ابھی تم لوگوں نے دیکھا کہ ہوشا اپنے پراسرار علوم کی مدد سے کیسے حسام کی بلاؤں کو زیر کر کے اور حسام کو موت کے گھاٹ اتار کر کے آیا، لیکن میری ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم نے کوئی کام نہیں دکھایا، تیمور صاحب نے کہا۔ تو کیا اب آپ پراسرار علوم نہیں سیکھ سکتے؟ میں نے تیمور صاحب سے پوچھا۔ سیکھ تو سکتا ہوں، لیکن ٹیلی پیتھی کے معاملات میں الجھ جانے کی وجہ سے میرے پاس وقت نہیں ہے، تیمور صاحب نے بتایا۔ آپ کی ٹیلی پیتھی میں کیا مصروفیات ہیں؟ میں نے تیمور صاحب سے پوچھا۔ بہت سے معاملات ہیں، کچھ سیاسی، کچھ ٹیلی پیتھی کے لوگوں سے متعلق۔ آپ ٹیلی پیتھی پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ ماضی میں ٹیلی پیتھی کو استعمال کرتے تو بہتر تھا، لیکن ٹیلی پیتھی کے حوالے سے آپ کی باتیں سن کر میرا دل ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم سیکھنے کو چاہتا ہے، میں نے تیمور صاحب کو بتایا۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ سب مت سیکھو، بلکہ پراسرار علوم کی طرف توجہ دو، بلکہ یوں کرو کہ کچھ تھوڑا وقت ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم سیکھنے میں صرف کیا کرو، لیکن زیادہ تر توجہ پراسرار علوم کی طرف رکھو، تیمور صاحب نے کہا۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ تیمور صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے ہم لوگ نہا دھو کر فریش ہوئے، اس کے بعد تیمور صاحب نے مجھ سے پوچھا، تم چائے یا کافی پسند کرو گے یا کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا جائے؟ میں چائے پیوں گا، لیکن مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے میں تو کچھ کھاؤں گا، تیمور صاحب نے کہا۔
اور میں آپ لوگوں کو دیکھوں گا، برلویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تیمور صاحب مسکرا دیے۔ دوستوں، امید ہے کہانی پراسرار دنیا کا 9واں حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اور اس کہانی کی تمام اقساط کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر اس پلے لسٹ میں سے پچھلی تمام اقساط دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے اس کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔